السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. جی کشمکش میں زندگی ہے. سر ہر کوئی پریشان ہے سر. جاپانی؟ کیا مطلب جاپانی؟ بھائی آپ نے کہا ابھی کیا کہا آپ نے؟ ہر کوئی. جی ہر کوئی از اے جاپانی نیم. یہ ایک جاپانی نام ہے ہر کوئی. میرا مطلب تھا نہیں آپ کا مطلب کو چھوڑیں. اب جو ایک بات کر دی آپ نے اس پہ قائم ہے. آپ نے کہا ہر کوئی. اب ہر کوئی از اے جاپانی نام. ان سے پوچھیں بھائی ہر کوئی. ارے آپ ادھر دیکھیے. آپ ہر کوئی کیا ہے؟ کون سا نام ہے؟ جاپان. وہ جس سے بھی اسٹوڈیو پوچھ لو گے یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی سے بھی پوچھ لو سب یہ کہیں گے کہ یہ جاپانی نام ہے ہر کوئی. ہر کوئی کہنے سے میرا مطلب تھا کہ ہر انسان. ہر ایک کہیں ہر کوئی از اے جاپانیز نیم. جو ایک نام جاپانی ہے اس کو میں کیسے کہوں کہ جاپانی نہیں ہے؟ سچائی کا نمبردار ہوں میں معافی چاہتا ہوں. نہیں آپ معافی مانگیں وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ نے خود ابھی کہا ہر کوئی 100% ایک جاپانی نام ہے. اب کہہ دو کسی اور زبان کا نام ہے میں مانوں گا ہی نہیں. 1 گھنٹہ بحث کروں گا میں. ہر کوئی آپ نے کہا ہر کوئی جاپانی نام ہے یار. یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بالکل ٹویوٹا کی پھوپھی لگ رہے ہیں مجھے. کس کی؟ ٹویوٹا کی پھوپھی. ٹویوٹا کی پھوپھی. یہ سب یہ میرے ساتھ نہیں کرنا. یہ دوسرے مہمانوں کے ساتھ جس سے کر دیتے ہیں. میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں. اس طرح کی بات میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر آپ نے میرا غلط مطلب نکالا ہے. میرا مطلب تھا پاکستان میں ہر انسان. پھوپھی ہونڈا کا بھتیجا یہ سب یہ میرے ساتھ نہیں کرنا. میں بھی بول سکتا ہوں ہونڈا کے بھتیجے کہہ دوں پھر کیا عزت رہے گی تمہاری؟ ابھی میں کہا ہوں تمہیں ہونڈا کے بھتیجے ہونڈا کے ماموں. چلو سوزوکی کے ماموں. آپ میری بات کا جواب مت دیجیے. میرا مطلب تھا پاکستان میں ہر انسان پریشان ہے. یہ آپ نے خوشی کی خبر سنائی. اب یہ پوائنٹ میں نکال رہا ہوں جو سننے کی بات ہے انور مقصود صاحب. آپ نے کہا ہر کوئی پاکستان میں پریشان ہے. یہ تو خوشی کی خبر ہے. کائے کی؟ یہ تو خوشی کی خبر ہے. خوشی اچھا ہیپینس سائن آف ہیپینس. کہ یہ تو خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی پریشان ہے. اور شکرانہ بھیجتے ہیں. شکرانہ بھیجو کہ ایوری بڈی از پریشان ان پاکستان ڈیو ٹو پڑوسستان. شکریہ. یہ تو آپ نے خوشی کی خبر سنائیں گے. 18 فروری کو الیکشن ہوں گے. نئی حکومت آئے گی 15 دن کے لیے. سر 5 سال کے لیے آئے گی. میں نے جب کہہ دیا نا 15 دن کے لیے. اب میرا دماغ بیٹھ جائیں. آ کے بیٹھے. کیمرے لگے ہوئے سب فکس ہے. بیٹھ کے بات کریں. تو شروع میں ڈانٹ دیتے تو اٹھتا بھی نہیں میں. شروع میں ڈانٹ دیتے. اب بولو کیا بولا آپ نے کیا کہا کہ 18 فروری کو الیکشن ہوں گے. ہوئے. نئی حکومت آئے گی 15 دن کے لیے. پھر میں یہ بول رہا ہوں سر 5 سال کے لیے آئے گی حکومت. میں نے کیا کہا ہے؟ 15 دن کے لیے. 15 دن کے لیے. میں کہہ رہا ہوں 5 سال کے لیے آئے گی. مجھے اپنے غصے پہ قابو کرنے دو. میں نے کتنے کہے؟ 15 دن. آپ نے کیا کہا؟ 5 سال کے لیے. 5 سال کے لیے. اب دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. ابھی تم نے کہا نا کہ 18 فروری کو الیکشن ہوں گے. ابھی کہا جی. اب تم دیکھ لینا 5 مارچ کو تم یہیں بیٹھے ہوئے اعلان کر رہے ہوگے ناظرین انشاءاللہ 18 جولائی کو الیکشن ہوں گے. رہنے دو بلا وجہ کی باتیں نہ کرو میرے ساتھ. سر ہم لوگ ترقی کی جانب گامزن ہیں آج کل. بھائی جس طرح سے ملک ترقی کی جانب جا رہا ہے اسی طرح الیکشن کی تاریخیں بھی ترقی کی جانب جا رہی ہیں. الیکشن ہوتے رہیں گے. چھوڑو. الیکشن 18 فروری کو ہوں گے. اگر ہم نہ اڑے تو پھر اس میں بیٹھ کے بات کریں. کیا مطلب نہ اڑے؟ کیا ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں؟ خیر رہنے تو بات کو پھیلاؤ مت. تم خوب تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تم اڑے کا مطلب خوب سمجھ گئے ہو. کیا کرتے ہیں آپ؟ کون؟ آپ کیا کرتے میں کیا کرتا ہوں؟ جی. میں سائیکل پہ بیٹھ کے پتنگ اڑاتا ہوں اور غربت کے تیر کھاتا ہوں. شیر سے ڈرتا ہوں. بہت اچھی بات کی. بڑی سیاسی بات میں جتنی اب تک جتنی بات کی ہے سب اچھی بات کی ہے. اب آپ نے پوچھا کیا کرتے ہیں. میں نے اس کا کتنا کلیئر جواب دیا آپ کو. میں نے آپ کو جواب دیا کہ میں سائیکل پہ بیٹھ کے پتنگ اڑاتا ہوں اور غربت کے تیر کھاتا ہوں. شیر سے ڈرتا ہوں. اب اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے؟ سائیکل، پتنگ، تیر اور شیر انہی چاروں میں 18 فروری کو مقابلہ ہوگا. کس کو ووٹ دیں گے آپ؟ میں چاروں نے اگر پیمنٹ کی تو میں چاروں کو ووٹ دوں گا. اس میں کیا کوئی ایسی ایشو نہیں ہے کوئی. چاروں نے اگر پیمنٹ کی تو میں چاروں کو. حوندک کیوں ہو گئے؟ چاروں کو آپ کس طرح ووٹ دے سکتے ہیں؟ بات سنو. چیخنا چلانا نہیں. ووٹ دینا ہمارا حق ہے اور حق کی جمع ہے حقوق.
اور ہم استعمال کریں گے اپنے حقوق. ایک شناختی کارڈ پر صرف ایک انسان کو ووٹ دیا جاتا ہے. دیکھو وہ سب چھوڑو, میں تمہیں ایک بات بتاؤں, تم نے ابھی کیا کہا 4 آدمیوں کو ووٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ ارے تم 4 میں پھنسے ہو. اگر 8 آدمی اگر مجھے پیسے دیں گے, پیمنٹ کریں گے, تو میں 8 کو ووٹ دوں گا. بھائی ایک شناختی کارڈ پہ صرف ایک انسان کو ووٹ دیا جاتا ہے. تو میں جن کو ووٹ دے رہا ہوں تمہیں کیسے پتا کہ وہ انسان ہے؟ یہ پروگرام سنجیدہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ سنجیدہ ہو. میں سنجیدہ ہوں, اور اگر مزید سنجیدہ کرنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کتنے پیمنٹ کرو گے؟ کیونکہ پیسوں کی ہے مجھے ضرورت آج کل. آئی وانٹ منی, کیونکہ مجھے اپنے بچوں کی فیس بھرنی ہے, اور صرف میرے بچوں کی فیس نہیں بھرنی ہے, مجھے وحید کے بچوں کی بھی فیس بھرنی ہے. وحید کون ہے؟ وہ ہیں نہیں, تھے, مر گئے. مرنے سے پہلے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, کیونکہ میری گردن ذرا دور تھی. اگر گردن میری ان کے ہاتھ میں آ جاتی تو میری گردن پکڑ کے مجھ سے کہتے, بھائی اقتدار, یہ میرے بچوں کی فیس تم نے دینی ہے. کیوں؟ کیوں؟ میرے گھر والے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. یوں میں ذاتی معاملات میں گھسنا نہیں چاہتا. نہیں, ذاتی معاملات کی کیا بات ہے؟ میرے 8 بچے ہیں, وحید کے 5 بچے ہیں, اور سب کی فیس میں دے رہا ہوں. چلیے وقفہ لیتے ہیں. کیوں فیس بھرو گے کیا؟ اشتہار دیکھنا. اجی اشتہار, میں سمجھا وہ 13 بچوں اشتہار کی دیکھیے, فیس گفتگو جاری ہے. میں تو سمجھا کہ بھئی کیا بات ہے کہ 13 بچوں کی فیس تم کہہ رہے ہو. وقفہ لیتے ہیں, شاید تم فیس بھر دو 13 بچوں کی. تمہیں تو پڑی نہیں ہے اتنا, رہنے دو, اپنے بچوں کی فیس بھر لو, وہی کافی ہے. آپ اشتہار. وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفہ ختم ہو چکا ہے. 13 بچوں کو پالنا ہے انور مقصود صاحب, اٹس ناٹ اے جوک. 13 بچوں کو پالنا ہے, اٹس ناٹ اے جوک. اور 13 کے 13 پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. کمر ٹوٹ گئی ہے فیس بھرتے بھرتے. وحید کون تھے؟ آپ کے دوست تھے؟ دوست؟ واٹ ڈو یو مین بائی دوست؟ دوست ووست نہیں تھے, وہ کہہ سکتے ہیں بس. پھر انہوں نے مرتے وقت آپ سے کیوں کہا کہ اقتدار میرے بچوں کی فیس آپ کو دینا ہوگا؟ آپ کو نہیں, مجھ سے کہنے لگا ابھی اقتدار میرے بچوں کی فیس تجھے دینا ہوگی. یہ کہہ کے گردن ڈلک گئی ان کی. وحید کیا کرتے تھے؟ اب اگر کچھ کر رہے ہوتے تو یہ ان کے بچوں کا بوجھ ہم پہ پڑتا. کچھ نہیں کرتے تھے. آپ خود کیا کرتے ہیں؟ ابھی بتایا نا تو 13 بچے پال رہے ہیں. 13 بچے, اللہ معاف کرے, ہر مہینے ایک بچے کی سالگرہ ہو جاتی ہے, تحفے دینا پڑتے ہیں. اللہ سلامت رکھے پاکستان اور چین کی دوستی کو. ہو کہ کھلونے, چینی کھلونے جو ہیں وہ سستے ہو چکے ہیں. 13 بچوں کو پالنے کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں, ایک ہمارے دوست ہیں مشتاق, ان کے بھی 2 بچے پال رہے ہیں. ٹینشن میں آ گئے نا. کیا کہا آپ نے؟ آپ کے ایک اور دوست ہیں مشتاق, ان کے 2 بچے پال رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کی شکل جو ہے وہ مجھ سے ملتی ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں تو کیوں ملتی ہے؟ ایک دن مشتاق نے مجھے کہا, کہنے لگے اقتدار میرے بچے نہ مجھ پہ گئے ہیں نہ میری بیوی پہ گئے ہیں, بالکل ہو بہو تمہاری کاپی ہیں, تم پالو ان بچوں کو. جب میں پہلی مرتبہ آپ کو یہاں دیکھا اسٹوڈیو میں تو مجھے آپ نہایت شریف اور نفیس انسان لگے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 1948 سے پہلے ہم شریف و نفیس تھے. ایگریڈ, 100% ہم شریف و نفیس تھے. جوں ملک کے حالات بگڑتے گئے ہم بگڑتے گئے. دس از دی اسٹوری. اور کوئی جاننے والا یا دوست ہے آپ کا؟ اب کوئی نزدیک نہیں آنے دیتا. کیوں؟ کیونکہ ہم ایکسپوز ہو چکے ہیں. آئی ایم ایکسپوز. کیا بات کروں؟